بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں سورۃ الانفال مکمل سماعت کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سورہ توبہ کا بھی کچھ حصہ بلکہ زیادہ تر حصہ ہم نے الحمدللہ سماعت کر لیا ہے۔ بہت سارے احکامات، بہت ساری ہدایات ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ہماری سماعت سے گزری، لیکن جو سب سے اہم حصہ جس پر ان دونوں ہی صورتوں میں بات کی گئی ہے سورہ انفال خاص طور پر، وہ ہے غزوہ بدر کا واقعہ۔ انفیکٹ سورہ انفال تقریباً پوری کی پوری غزوہ بدر ہی کے پس منظر میں نازل کی گئی ہے، اور انفال کہتے ہی ہے عربی میں مال غنیمت کو۔ نفل اور نافلہ سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے زیادہ۔ مال غنیمت اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو مسلمانوں کو زائد دی جاتی ہے۔ بہرحال جب یہ حصہ پڑھا جا رہا تھا تو غزوہ بدر کا پورا منظرنامہ وہ ذہن پر جو ہے نمودار ہو گیا، تو مناسب لگا کہ اسی حصے پر تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے۔ اسلام کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غالباً اقبال کا شعر ہے، یا شاید میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں، کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ کفر کی معرکہ آزمائی شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہر معرکہ آزمائی کے باوجود اور ہر معرکہ آزمائی کے بعد اسلام پہلے سے زیادہ مضبوط سے مضبوط ہو کر میدان میں اترا ہے۔ اس کی مثالیں تاریخ میں تسلسل کے ساتھ 1400 سالوں کے اندر شاید ہی کوئی صدی ایسی ہوگی جس میں اسلام کو کسی نہ کسی دشمن اسلام سے سابقہ نہ رہا ہو، اور اس دشمن کے مقابلے میں اسلام پوری قوت اور پامردی کے ساتھ سامنے نہ آیا ہو۔ اس کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلی مثال غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے تھوڑا سا بتا دوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس پیغام حق کا اعلان فرمایا مکہ میں، تو وہ سارے لوگ جو آپ کے ایک وقت میں خیر خواہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے معتقد تھے، آپ کو صادق اور امین بھی کہا کرتے تھے، وہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے صرف ایک دعوت کی وجہ سے۔ اور وہ دعوت کیوں قبول نہیں کر رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس دعوت کے قبول کرنے کے بعد ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی اجارہ داری، ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، وہ سب جو ہے متزلزل ہونے والا تھا۔ اس کو یہ چیز سمجھ گئے تھے، وہ لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی مخالفت کی۔ شروع میں آپ چھپ چھپ کر دعوت دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اور آپ نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اور تمام صحابہ نے بھی سوائے چند نادار لوگوں کے تقریباً لوگ مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد فطری طور پر سب سے پہلا جو مثبت کام ہوا وہ ایک نوخیز اسلامی ریاست کا قیام تھا، اور مدینے کے جو احباب تھے، خاص طور پر اوس اور خزرج کے انصار، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ سن 6 ہجری میں اور اس کے بعد 7 ہجری میں جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی وادی منی کے اندر، اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو مدینہ میں جب آپ آئے تو ایک نوخیز اسلامی ریاست بن گئی، اور جانثاروں کا ایک بڑا جمگھٹا ساتھ میں لگ گیا۔
تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنی جگہ پر تل ملا رہے تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ نوخیز ریاست دن بدن مستحکم ہوتی جائے گی اور ایک نہ ایک دن ہمارے قدموں کے نیچے سے بھی زمین کھسک جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پورا زور لگا رہے تھے مدینہ کی نوخیز اسلامی ریاست کے بخیے ادھیڑ دینے کے لیے۔ کیا کہنا چاہیے کہ ہر وہ تدبیر اپنانے کی کوشش کرتے تھے، ہر ممکن راستہ اپنانے کی کوشش کرتے تھے جس کے ذریعے سے مدینہ کی ریاست کو ختم کیا جا سکے۔ ان کی کوششیں جاری تھی۔ اسی اثناء میں ان کا ایک تجارتی قافلہ شام کے لیے نکلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لگی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ایک بہت بڑے عالم دین ہے، مکتب فکر اہل حدیث کے، انہوں نے زبردست کتاب لکھی ہے سیرت پر، الرحیق المختوم۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو قافلہ گیا تھا تجارت کا، اس قافلے میں پورا سامان تجارت کی جو مالیت تھی وہ تقریباً 262 کلو سونے کی مقدار کا سامان تجارت تھا۔ 262 کلو سونا آج کے حساب سے کتنا ہوتا ہے؟ شاید کروڑوں اربوں روپے کا ہوگا، اور اس وقت کے حساب سے وہ اتنا بڑا سرمایہ تھا کہ اگر اس سرمایہ کو ختم کر دیا جائے یا اس سرمایہ پر قبضہ کر لیا جائے تو مکے والوں کی سیاسی، معاشی اور ہر طرح کی کمر ٹوٹ سکتی تھی۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا کہ قافلہ جانے والا ہے تو آپ نے چند صحابہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ دیکھیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرے، مگر اتفاق سے وہ قافلہ شام کی طرف سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ جب واپسی کا وقت ہوا، آپ اس کی خبر میں تھے، واپسی کا وقت ہوا تو آپ نے پھر چند صحابہ کو بھیجا، خبر لگی کہ صحیح واپس آ رہا ہے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی اس قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے۔ جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ 313 صحابہ جو اپنے طور پر شریک ہو سکے شریک ہو لیے، کسی پر زبردستی نہیں کی گئی، کوئی لازمی نہیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، قافلے کو روکنے کا تھا صرف، تاکہ مکے والوں کی معاشی کمر کو توڑا جا سکے اور اسلام کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس لیے کہ جتنا پروفٹ اور جتنا منافع وہ لے کر آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام ہی کے خلاف وہ لوگ کوششیں کرنے والے تھے۔ بہرحال 313 نکلے، 2 گھوڑے تھے صرف، ایک حضرت زبیر ابن عوام کا، ایک حضرت مقداد ابن اسود کا، اور 70 اونٹ تھے، باری باری 3 لوگ سوار ہوا کرتے تھے۔ ایک اونٹ جو آپ کے حصے میں آیا اللہ کے رسول کے، اس میں آپ کے ساتھ حضرت علی ہو گئے اور ایک دوسرے کوئی صحابی تھے، 3 لوگ ایک اونٹ پر تھے، اور 8 تلواریں اور چند نیزے، بس یہی کل جو ہے ہتھیار تھے مسلمانوں کے، اور سامان جنگ تھا مسلمانوں کا، اس سے بڑھ کر کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان کو بھنک لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اس کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے قافلے کو، تو انہوں نے مکہ میں فوراً پیغام پہنچا دیا ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے سے۔ وہ فوراً وہاں پہنچ گیا اور ابو جہل وغیرہ کو خبر دی۔ ابو جہل اور مکہ کے سارے گھرانوں کے لوگوں کا اس قافلے کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ انویسٹ کیا ہوا تھا پیسہ، اس لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ ایک فوج تیار کر کے ابو جہل ادھر سے نکل گیا۔ ادھر سے اللہ کے رسول پہنچے بدر کے مقام پر، جو مدینے سے کچھ 80 کلومیٹر کے 80 میل کے فاصلے پر ہے، 80 میل یعنی کہ تقریباً ہونا چاہیے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا مقام ہے۔ اور جو لوگ حج عمرے کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر پورے شہداء بدر جتنے ہیں ان کے ناموں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے، مسجد ہے، اور آج بھی وہ پرانی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا، انہوں نے جو ہے ابو جہل کو اطلاع کر دی، ابو جہل ایک فوج لے کر نکلے، اللہ کے رسول ادھر پہنچ گئے، اور ابو سفیان پھر بڑی مہارت کے ساتھ اپنے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مکہ کی طرف لے کر نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زد میں نہیں آئے۔ جب نکل گئے اور ابو سفیان کو لگ گیا کہ اب قافلہ محفوظ ہو گیا، انہوں نے پھر جو ہے
ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ فوج لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ مگر ابو جہل کے سر میں نشہ تھا، سرداری کا نشہ تھا، غرور کا نشہ تھا، قیادت کا، پیسے کا، اور دشمنی کی نفرت اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ اس نے مانا نہیں، اس نے سمجھا کہ اب تو نکلنا ہی چاہیے، اور فوج لے کر آ گیا۔ اور بہرحال پھر مقابلہ ہوا۔ لمبی داستان سنانا نہیں ہے، سنانا بس اتنا ہے کہ نہتے مسلمان 313، یہ 1000 کا لشکر، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، یہی کل سرمایہ، یہی کل ٹوٹل جو ہے سامان جنگ۔ اور اللہ کے بھروسے پر جب آپ وہاں پہنچ گئے، قافلہ نکل بھی گیا اور آپ کو اطلاع بھی ہو گئی کہ ابو جہل آ رہا ہے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹے آپ، بلکہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے، ہم آئے تھے قافلہ تجارت کو روکنے کے لیے، وہ تو نکل گیا کامیابی کے ساتھ، لیکن دشمن فوج لے کر اب یہاں پر پہنچ چکا ہے، کیا کیا جائے؟ واپس جایا جائے یا دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے؟ ہم تو ویسے بھی نہتے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے بڑی مجاہدانہ، سرفروشانہ اور یہ کہنا چاہیے کہ ایمان کی حرارت سے بھرپور انداز میں انہوں نے تقریریں کی اور کہا کہ اب جب نکل چکے ہیں تو واپس نہیں جانا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ ہے ہمارے ساتھ، سامان ظاہری نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اور بھی، لیکن آپ پھر بھی پوچھتے رہے اور کچھ کوئی کہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصار رائے دیں۔ حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے سمجھ لیا، بھاپ لیا اللہ کے رسول کی منشا کو، کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو حاضر ہیں، آپ جہاں جس وقت جس جگہ لے جانا چاہے ہم حاضر ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں بے چوں و چرا، کچھ سوچے سمجھے بغیر سمندر میں کود جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں برق الغماد، جو بالکل آخری سرا تھا سمجھ لیجیے حجاز کا، اگر وہاں تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم چل پڑیں گے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے ہمت بڑھائی۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح اپنے پیغمبر کو جواب دیں گے؟ جب بنی اسرائیل نے جو جواب دیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ چلنا ہے تو لوگوں سے لڑنا ہے جنہوں نے تمہاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ عمالقہ جو قوم تھی اور ان کا جو اصل مقام تھا کنعان، اس میں یہ لوگ قابض ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے اس میں، اور جب وہاں سے فرعون کے ظلم و استبداد سے لے کر نکلے تھے موسیٰ، اس وقت موسیٰ نے کہا تھا کہ اب اس فرعون کے ظلم سے بچ گئے، اب تم جہاں کے مول نواسی ہو، جو تمہارا اصل مقام ہے، وہاں پر اوروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، چلو جا کر ان سے جنگ لڑو اور اپنی اصل جگہ پر قابض ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ بڑے شدے کی شدے ہے، ان سے کون لوہا لے سکتا ہے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑتے بیٹھو، اور جب جیت جاؤ تو ہمیں اطلاع کرنا، ہم آ جائیں گے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ سمجھتے ہم ایسا جواب دیں گے؟ آپ بس حکم دیجئے، ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول کو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے، اور پھر آپ کا ایک چھپر لگایا گیا اور پوری رات آپ روتے رہے، اللہ سے دعا کی، اور دعا کا انداز سبحان اللہ، وہ انداز ہے دعا کا کہ جسم پر اس دعا کے الفاظ کو سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ میں نے آج اپنی دعا جو اپنے لیے خاص رکھی تھی وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج اگر آپ نے اس امت کی حفاظت نہ کی تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ آج اس امت کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی، اور ایسے مجذوبانہ انداز میں آپ دعا کر رہے تھے کہ آپ کے شان مبارک سے آپ کی ردائے مبارک بار بار ڈھلک جایا کرتی تھی، اور ابو بکر صدیق اس چادر کو بار بار آپ کے کندھے مبارک پر ڈالا کرتے تھے، یعنی ایک وارفتگی کا عالم تھا دعا کے اندر۔ بہرحال وہ دعا آپ کرتے رہے۔ اللہ نے جو ہے بشارت دی کہ پیغمبر آپ بے فکر ہو جائے، ہم آپ کی مدد کے لیے
100 اور 1000 فرشتے اتاریں گے۔ بہرحال فرشتے نہیں، ہر وقت ہی اللہ کی نصرت اترتی رہتی ہے، لیکن اس وقت باضابطہ خاص طور پر اعلان فرمایا اللہ نے، تاکہ مسلمانوں کو یہ ڈھارس بندی رہے، یہ اطمینان رہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ اور پھر طاقت کا اور پھر غرور کا اور پھر نشے کا جو ہے مقابلہ ہوا، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ وہ بڑے بڑے سردار جو طاقت کے نشے میں چور رہتے تھے، قیادت، سیادت، عمارت، اقتدار، دولت اور فخر و مباحات جن کا ترہ تھا، وہ سارے ترے کے باوجود ڈھیر ہو گئے۔ ابو جہل جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سورما سمجھتا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے معاذ و معوذ نے اس کا کام تمام کیا۔ جہاں کنی کا عالم تھا، ادمرہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے بھیجا عبداللہ بن مسعود کو، جاؤ جا کر دیکھو کدھر ہے۔ جا کر دیکھا تو بہت پڑا ہوا تھا، اور اس عالم میں بھی کچھ اول فول بک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک وار کے ساتھ کمبخت کی گردن جو ہے اس کے کندھے سے اتار دی۔ بہرحال بڑے بڑے سردار 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے اور ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اسلام کو شان و شوکت ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پیغمبر تھے، اور پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے، جو مشن ہوتا ہے، وہ صرف اس مشن کو پہنچانا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مشن کے تحت آنے والے ہر شخص کی حفاظت کا سامان بھی کرے۔ اور آپ کی یہ پیش قدمی اس قافلے کو روکنے کی دراصل اسی حفاظت اور اسی پریکاشن اور اسی احتیاطی تدبیر کا ایک حصہ تھا جس کی وجہ سے آپ نکلے تھے۔ بہرحال اس معرکے نے ثابت کر دیا کہ طاقت کسی کے بھی ساتھ ہو، اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہے تو بڑی سی بڑی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ نکلا تھا سفید ریچھ نکلا تھا افغانستان کے بقیے ادھیڑنے کے لیے۔ کس کو کہتے ہیں سفید ریچھ؟ سفید ریچھ کس کو کہتے ہیں؟ اور روس کو، رشیا کو، افغانستان کے بقیے ادھیڑنے کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت سپر پاور ہونے کا نشہ اس کے سر پر سوار تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک ہی دہائی کے اندر افغانستان کے نہتے بندوں نے اس سفید ریچھ کو مٹی چٹا دی، دھول چٹا دی مٹی کی۔ اس وقت جو دشمنان دین تھے وہ یہ چپ واویلا کرنے لگے، ارے امریکہ ساتھ تھا اور یہ فلاں ساتھ تھے اور ISA ساتھ تھے، اس کی وجہ سے کر دیے۔ لیکن پھر چند ہی دہائی گزرے کہ وہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ تھا اس لیے یہ جیت گئے، خود اس کی باری آ گئی، پوری دنیا کی قوموں کو لے کر آ گیا حملے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، اور صلیبی جنگ کا نعرہ لگا کر کود گئے تھے میدان میں۔ لیکن کیا ہوا؟ جس کے بارے میں کہا گیا تھا سوویت یونین کے وار کے وقت میں کہ یہ پیچھے ہے اس لیے جیت گئے افغانستان، اب یہ خود آ گیا میدان میں، 10 سال تک لڑتا رہا، اور اس کے بعد وہ لوگ جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ جن کو وحشی میڈیا کے اندر ثابت کیا جاتا تھا، جن کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، جن کو پتھر کے زمانے میں پہنچانے کا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ایسی وار کریں گے کہ ان کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے جا رہا ہے، ان کے ساتھ وہاں سے سلامتی کے ساتھ نکالنے کی بھیک مانگی گئی۔ دنیا نے دیکھا ہے یہ منظر کہ جن کو آپ وحشی کہہ رہے تھے، جن کو آپ جو ہے ٹیررسٹ کہہ رہے تھے، جن کو آپ نے پتھر کے زمانے میں پہنچانے کی قسم کھائی تھی، ان سے بھیک مانگ رہے تھے کہ ہماری فوجوں کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں مدد کرے۔ اور آج فاسٹسٹ گروئنگ GDP جس ملک کی ہے وہ وہی ملک ہے جس نے ان 2 سپر پاور طاقتوں کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنی زمین سے نکالا تھا، اور قیامت کی صبح تک یہ ہوتا رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ تابندہ رہے گا، روشن رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال وقت بہت ہو گیا اور بے چینی مجھے بھی ہے آپ سے زیادہ، اور ہمارے نیند کے غلبے بھی دکھ رہے بہت،
تو اس لیے اب لگتا ہے کہ بند کیا جائے بات کو۔ میں نے سوچا تھا آج کی بات میں تو جوش آئے گا، مگر میرا ہوش کہیں اور ہے، اس لیے جوش شاید نہیں لا سکا میں آپ کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسلام کو ہر آنے والے دن میں ایک نئی شان، نئی سطوت، نئی شوکت، نئی آن و بان کے ساتھ اللہ صبح قیامت تک زندہ رکھے، اور ہمیں اسلام کی شان کو بڑھانے والوں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔